السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار ایک نئی سورۃ النور کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم آج کے کلاس میں سورۃ النور کے رکوع نمبر 1 کی تلاوت سنیں گے۔ تلاوت کے بعد حسب سابق قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ النور کے رکوع نمبر 1 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا
أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم۔ ناظرین کرام، سورۃ النور کے رکوع نمبر 1 کی تلاوت آپ سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد شروع کرتے ہیں۔ سورۃ انزلناہا، را پر زبر ہے، اس کو گول پڑھیں گے، اور تا پر تنوین ہے، اس کے مان بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف حمزہ ہے، تو اس تنوین کے یہاں پہ اظہار ہوگا۔ اظہار یعنی نون ساکن اور تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی، اور یہاں پہ غنہ کی آواز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد انزلناہا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے، تو نون ساکن کے یہاں اخفا ہوگا۔ اخفا یعنی نون ساکن اور تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی نہیں ہوتی، بلکہ پوشیدہ رہتی ہے اس کی آواز، اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز یہاں ہوگی۔ آگے زا کو تھوڑا سخت آواز میں پڑھیں گے۔ وفرضناہا، را اور ضاد دونوں حروف یہاں پہ گول پڑھیں گے، کیونکہ را پر زبر اور پیش آنے سے را گول پڑھتے ہیں، اور ضاد حروف پر میں سے ایک حرف ہے، یعنی ہمیشہ گول پڑھے جانے والے حروف میں سے ایک حرف ہے، اس لیے اس کو یہاں پہ ہم گول پڑھیں گے۔ وَأَنزَلْنَا، نون ساکن کے اخفا ہوگا، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ زا کو سخت آواز میں پڑھیں گے۔ فی ہا، ہا پر مد منفصل ہے، پہلے حرف مد الف ہے، تو ایک الف کے برابر تو کھینچنا ہی ہے، لیکن مد منفصل کے آنے کی وجہ سے ایک الف سے زائد یہاں پہ ہم کھینچیں گے۔ آیاتم بینات، تا پر تنوین ہے، آگے حرف با آیا ہے، تو یہاں پہ قاعدہ قلب لاگو ہوتا ہے۔ وہ صرف ایک ہی صورت میں جب تنوین کے بعد حرف با آئے تب قلب ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی، اور تنوین کی جو آواز ہے وہ میم میں تبدیل ہوگی۔ اس وجہ سے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تا پر جو ہے چھوٹے سے اشارے کے طور پر میم کا ذکر ہے، کیونکہ اس تنوین کی جو آواز ہے وہ میم میں تبدیل ہوگی۔ آیاتم، اس طرح میم پہ۔ اس کے بعد بینات لعلکم، تا کے بعد یرملون میں سے ایک حرف لام آیا ہے تو ادغام ہوا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز یہاں نہیں ہوگی۔ لعلکم تذکرون، تا کو باریک پڑھیں گے اور ذال کو بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اور را کو گول پڑھیں گے، کیونکہ را پر زبر اور پیش آنے سے گول پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد علامت وقف، آیت آنے کی وجہ سے ہم نے وقف کیا، وقف کرتے ہوئے آخری متحرک حرف کو ہم نے ساکن کیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد واو ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا تو ہے، لیکن قاعدہ وقف کے لاگو ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ہم ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔